ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. ظاہر ہے آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی رحلت کی ہے، جو لندن میں ہارلے کلینک میں آج 4 گھنٹے پہلے وفات پا گئی. انہیں گلے کا کینسر تھا اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی لاش جو ہے وہ جمعے کو پاکستان لائی جائے گی. ان کے صاحبزادے نہیں آئیں گے، مگر یہاں امکان یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں ان کو پیرول پر چھوڑا جائے گا تاکہ وہ ان کی جو تدفین ہے اس میں شرکت کر سکے. یہ تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی لاہور میں. اور جیسے ہی یہ خبر آئی تو ظاہر ہے تمام کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر رہنما ہیں انہوں نے تعزیت بھی کی اور کہا کہ جو کلثوم نواز صاحبہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا نواز شریف کی سیاست کے پیچھے، خصوصاً 1999 کے بعد جب سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا، کو کیا ملک میں. اس کے بعد نواز شریف کو اٹک جیل میں قید کیا گیا اور ان کو طیارہ سازش کیس میں موت کی سزا بھی سنائی گئی. اس وقت مسلم لیگ نواز کا کوئی رہنما باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. سیکنڈ سٹرنگ کے ظاہر لیڈر تھے، احسن اقبال بھی تھے، صدیق الفاروق بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے، مگر اس وقت کوئی قیادت نہیں تھی. تو ایسے موقع پر کلثوم نواز جو کہ جاوید ہاشمی تھے، جاوید ہاشمی کو سزا ہو گئی تھی غداری کیس میں بعد میں ظاہر ہے، تو اس کی قیادت کے لیے جو ہے پھر یہ گھر سے نکلی. ساری زندگی ہاؤس وائف رہی، ماسٹرز کیا اردو میں انہوں نے اور بہت شوقین بھی تھی ادب کی، شاعری کی. تو یہ باہر نکلی تو لوگوں کو بڑا اچنبھا بھی ہوا کہ ایک ہاؤس وائف باہر نکل کے کیا پالیٹکس کر پائے گی یا نہیں، مگر پھر وہ نکلی مریم نواز کے ساتھ اور انہوں نے نواز شریف کے حق میں آواز اٹھائی، قانونی راستہ بھی اختیار کیا اور احتجاج کا بھی راستہ اختیار کیا. ان کی ایک تصویر جس میں وہ ایک گاڑی میں ہیں اور اس گاڑی کو کرین نے جکڑا ہوا ہے، وہ آج بہت زیادہ چلی بھی، جو اس بات ریمائنڈر تھا کہ انہوں نے جو سٹرگل کی، حالانکہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر بہرحال ایک عورت سے آپ کہہ دیں کہ خوفزدہ ہو گیا یا ڈر گیا، جو بھی تھا. اس کے بعد پوری فیملی ظاہر ہے ایگزائل میں چلی گئی، وہ کہانی اس کے بعد کی ہمیں معلوم ہے. تو جب یہ باہر نکلی تو میں اسلام آباد میں صحافت جب کر رہے تھے تو ہم لوگ کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید نون لیگ کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے. تو لیکن جس طرح سے نکل کے پھر یہ انہوں نے آواز اٹھائی اور اس وقت اگر یہ شاید نہ نکلتی تو پھر یقیناً مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہی ہو جانی تھی. یہ اس بات میں میرا خیال ہے کہ مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں. نون لیگ کی سیاست بھی ختم ہو جانی تھی اور نواز شریف کی سیاست بھی ظاہر ہے ختم ہو جانی تھی، مگر وہ سپریم کورٹ بھی گئیں، انہوں نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا اس ساری صورتحال میں. اور اس طرح جب نواز شریف صاحب 2013 میں دوبارہ سے الیکٹ ہوئے تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی تیسری دفعہ جو وزارت عظمیٰ ہے وہ کلثوم اور مریم کی مرہون منت ہے. تھوڑی سی یونیک ہے ان میں اور دیگر خواتین جو سیاستدان ہیں. مثلاً جب وقت آیا تو بیگم نصرت بھٹو بھی باہر آئیں جی، اور پھر بی بی آئیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، بیگم نسیم ولی خان آئیں. پی این اے کی جب موومنٹ چلی اس لیے کہ ولی خان اندر تھے، حیدرآباد ٹریبونل کیس بھگت رہے تھے. یہ سب خواتین جو ہیں جب سیاست میں آ گئیں تو پھر واپس نہیں گئیں، وہ سیاست میں رہیں. انہوں نے کلثوم نواز کا یہ ہے جو اکثر الگ چیز مجھے لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک رول اسپیسیفک پیریڈ میں فار دا اسپیسیفک پرپز ادا کیا، اور جیسے ہی انہیں لگا کہ وہ اب رول ان کا ختم ہو گیا ہے مقصد پورا ہو گیا، تو وہ گھر واپس چلے گئے. اٹس اے گڈ پوائنٹ. بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کن کی بات کر رہے ہیں،
جو اس پورے دوران جنہوں نے مذاق اڑانا تو چلو ایک بہت چھوٹی بات ہے، سو کالڈ ڈاکٹر، سو کالڈ ایکسپرٹ، سو کالڈ سٹیزن جرنلسٹ، جو اپنے قانون دان، سو کالڈ قانون دان، سو کالڈ سیاستدان، سو کالڈ صحافی، جنہوں نے بار بار یہ ایسے موقع تصور پہ دیا آپ تھا، کا تربیت کا ڈی این اے سامنے جی بالکل، اور ڈی این اے بدل نہیں سکتا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہا تھا، اس حد تک بات ہو گئی تھی کہ جی یہ تو پہلے سے ہی فوت ہو گئی ہے، یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں، اچھا جی یہ جو یہاں پر جو ٹیوب لگی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں ٹیوب نہیں لگی، مطلب آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، صرف نہیں، اعتزاز احسن نے چلو جو باتیں کی کم از کم آج معافی بھی مانگی ہے، لیکن ایسے بہت لوگ ہیں جو معافی کیا الٹے کہیں گے کہ جی لیکن انہوں نے بھی تو ایکسپلائٹ کیا تھا، جی مطلب ان کی بھی تو تصاویر چلی تھی فار پولیٹیکل پرپسز، اچھا بالکل میں مانتا ہوں ایسا بھی ہوا ہے، اچھا اس کے ریسپانس میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ دن رات گالی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں چورے یہ ہے، ٹھیک ہے بالکل مان لیا، آپ ان کے جواب میں 3-10 لیول اور مزید نیچے کی طرف جاتے ہو، بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ کو ایسے وقت نہ دیکھنے پڑے، اور اگر آپ ایسے وقت دیکھیں تو پھر لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ تو ڈرامہ ہی کر رہے تھے، لیکن جتنی پولرائز سوشل میڈیا پہ جتنا ہو چکا ہے وہ تو گٹر ہے، بٹ مجھے لگتا ہے نہیں ملیں گے تو کیا ملے گا؟ عقل جو ہے وہ اپنی عزت بچا کے اس ملک کے قریب سے گزر گئی. صحیح بات ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو آج کی ایک پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی حادثے بلدیہ گارمنٹ فیکٹری فائر کو آج 6 برس اور ہم تو یعنی کہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے، دہشت گرد اگر ہے تو مالکان ہے، جن علی انٹرپرائز فیکٹری کے مالک ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر سیفٹی نہیں تھی، گیٹ پہ تالا تھے، تالا لگی ہوئی تھی، تالا مار دیا تھا دروان، اور اگر سیفٹی رہتی تو ہمارے بچے بچ نکلتے، تالا کھلی ہوتی ہمارے بچے بچ نکل جاتے. وہاں علی انٹرپرائز کے اندر کام کی جگہ کوئی سہولیات، کوئی سیفٹی نہیں تھی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے اور یہ کہنا پڑ رہا ہے جو یہاں اخباروں میں ٹی وی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری پیارے کی ڈیڈ باڈی جانے گئی اور وہ اس فیکٹری سے ڈیڈ باڈی ہم نے نکالا، ہم یعنی کہ ہمارے 260 بچے شہید ہو گئے، لیکن ہمیں کچھ نہیں دیکھا گیا، اور دوسری طرف مالکان کو یہ بولا گیا یہ بیچارے، اور انہیں یہاں سے پار کر دیا گیا. تو پھر ابھی تک تو نہیں ہوئی، انصاف تو ہمیں نہیں ملا. تو اس سانے میں جو ایک اور بات بھی سامنے آئی، ظاہر ہے دہشت گردی بھی اس کو کہا گیا، اس کو جو وہاں پہ کوئی ایگزٹس نہیں تھے، کوئی لیبر لاز نہیں کیے جا رہے تھے، جب آگ لگی تو گیٹ کو تالا لگا دیا گیا اور تمام راستے بلاک کر دیے گئے، جس کی وجہ سے لوگ اندر ہی جل گئے. اس لیبر رائٹس کے اوپر اور سارا کچھ کو مسئلے کو اجاگر کرنے میں ناصر منصور صاحب اور کرامت صاحب دونوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. ناصر صاحب آپ بتائیے، کیس جب آپ نے اٹھایا انیشلی تو ظاہر ہے آج کل تو مزدور کے حقوق کی بات تو کوئی ویسے بھی نہیں سنتا، تو یہ کس طرح سے آپ لے کر کے چلے ساری صورت؟ پہلے تو آپ نے فیکٹری پیدا کی ہوگی اس لیے کہ اس کا تو وجود ہی نہیں تھا ریکارڈ میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس سب سے پہلے میں جب فیکٹری میں گیا وہاں تو میں نے یہ ایک برانڈ نکالا تھا، یہ تھا، یہ اس وقت خون میں جو ہے یہ ڈوبا ہوا تھا. اچھا. اور یہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہاں فیکٹری ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ کے لیے مال بناتی ہے اور 11 سال سے بنا رہی ہے. تو میں پچھلے 15-20 سال سے ایکٹیو ہوں ٹریڈ یونین میں. جس طرح علی انٹرپرائز ہے، پاکستان کی تقریباً تمام فیکٹریاں یہی صورتحال ہے، اور یہ صرف پاکستان کی لوکل فیکٹریوں کی میں بات نہیں کر رہا،
میں ان فیکٹریوں کی بات کر رہا ہوں جو انٹرنیشنل برانڈز کے لیے مال بناتی ہیں. تو بدقسمتی سی کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل اور گارمنٹ ہے یہ پاکستان کا کوئی 60% ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے, اور یہ قسم سے لائف لائن ہے, اور اسی سے فورن ایکسچینج آتا ہے, اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسی میں ہے. اس کے باوجود ان فیکٹری اور کارخانوں کے اندر 1% ورکر بھی یونینائز نہیں ہے. 3 یا 4% ورکر ایسے ہیں جن کو سوشل سیکیورٹی یا EOBI سے وہ رجسٹرڈ ہیں. تو باقیوں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کہ باقیوں کا کیا ہے. تو یہ فیکٹری جو تھی ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ ہم جو پہلے بات کرتے رہتے تھے کوئی سنتا نہیں تھا, لیکن اس حادثے نے کم از کم اس پورے ملک میں خصوصی طور پہ ٹیکسٹائل گارمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جو ہے بالکل سامنے لے آیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نیریٹو ڈیولپ یہ کیا گیا کہ یہ تو دہشت گردی ہے. جیسے ہمارے یہاں سیکیورٹی کے ادارے سارے کوئی بھی ایک حادثہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گردی ہے, ہم نے اطلاع کر دی تھی, لہذا اب وہ بریالذمہ ہو جاتے ہیں. اس کو ایک دہشت گردی کہہ کے اس سے بریالذمہ ہو گئے. لیکن یہ فیکٹری جو ہے اس میں جس وقت حادثہ ہوا اس سے 1 سال پہلے بھی اسی طرح کا حادثہ ہوا تھا, اور اس کو کہیں وہ جو ہے اکاؤنٹ فور نہیں ہوا, اور کہیں پہ بھی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ نے یہ کہا کہ گیٹ بند کر دیے گئے, ایسا نہیں تھا. گیٹ وہاں پر ہمیشہ سے بند تھے. میں نے 100 سے زیادہ انٹرویوز کیے ہیں, وہ ریکارڈڈ انٹرویوز ہیں ہمارے پاس, اور انہوں نے بتایا یہ ہمیشہ سے گیٹ انہوں نے لاک کیے ہوئے تھے, اور ایک ہی راستہ تھا, اور اس راستے کے اوپر سارے مرچنڈائز سامان انہوں نے بھرا ہوا تھا. اور لوگوں کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ سفوکیشن تھی وہاں پہ, اور لوگ مر گئے, نکلنے کے راستے نہیں تھے. تو لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہوا, یہ صنعتی تاریخ کا جلنے کا سب سے بڑا واقعہ ہے. لیکن پاکستان میں اس کے اوپر ذرا بھی کہیں پہ بھی عمل درآمد کے لیے کوئی کوشش نہیں ہوئی. تمام برانڈز یہاں موجود ہیں, کام کروا رہے ہیں. ہم تو پاکستانی جو ہیں یہ لا لیسنس ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ جو باہر کے برانڈز ہیں یہ ایسے ملکوں سے آتے ہیں جو ہیومن رائٹس اور سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کو مانا جاتا ہے, وہ یہاں آ کے سستی لیبر لے کے جاتے ہیں اور اپنے کنزیومرز کو. لیکن میں یہاں ایک بات آپ سے چاہیں تو آپ جواب دے دیں یا کرامت صاحب آپ جواب دے دیں. یہ بات درست ہے کہ جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں چاہے وہ پاکستان سے لے کے انڈونیشیا تک ایک ہی کہانی ہے, بنگلہ دیش وغیرہ جس کا بھی نام لے لیں آپ, مگر میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جرمن کمپنی جو 70% جس کا مال یہاں اس فیکٹری میں تیار ہو رہا تھا, اگر یہ کمپنی جرمن نہ ہوتی اور یہ کوئی دیسی کمپنی ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیتے؟ آپ کو پہلے جو $1 بلین ملا اور اس کے بعد $5.2 ملین جو ملا پینشن کے نام پہ, جو کہ الحمدللہ پینشن چل بھی رہی ہے, کیا یہ سب ہو سکتا تھا اگر یہ یہاں کا لوکل معاملہ ہوتا تھا؟ میرے خیال میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہوتا. معاملہ انٹرنیشنل ہوا لیکن اس لیے ایسا ہوا. جی بالکل, یہ ہوتا مشکل, لیکن یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کیونکہ یہ جو کمپنی جو خرید رہی تھی ساری, اور پھر یہ جو سرٹیفیکیشن وغیرہ کے سارے ایشوز تھے, اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے انہیرٹ کیا تھا ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی سسٹم اور اس کی مانیٹرنگ اور جی, اور وہ کیوں؟ اور وہ بھی لا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ایک سرکولر نکالا گیا کہ کوئی انسپیکشن نہیں ہوگا وداؤٹ پرائر کنسنٹ آف دا امپلائر. مطلب کہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, چور کے گھر پہ چھاپا نہیں لگ سکتا جب تک چور اجازت نہ, چور نہیں. جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو حال ہوا کہ ہمارا جو انسپیکشن کا سسٹم تھا پورا وہ پیرالائز ہو گیا. ضیاء الحق کے 1977 سے 1988 کے زمانے کو آپ دیکھ لیجئے, آپ انڈسٹریل ایکسیڈنٹس کو دیکھ لیں اور اس کا پچھلے جو 30 سال سے اس سے موازنہ کر لیں.
हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट उस जमाने में हुआ। कोई इंस्पेक्शन नहीं होते थे, और उसी के साथ वर्कर्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनका ताल्लुक इस बात से है कि क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। लॉ बना हुआ है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता अगर वर्कर्स ऑर्गेनाइज नहीं हैं। जब जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया 1977 में, तो हमारे पास 12 लाख मेंबर थे यूनियनों के। जब अल्लाह ताला ने उसको मुश्किल से उठाया हमारे सरों से जहाज के हादसे में, तो 1/3 रह गई थी यूनियंस की मेंबरशिप। तो यूनियंस नहीं थी, इंस्पेक्शन नहीं थी, तो ये पूरा सिलसिला। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ज़ियाउल हक के दौर में ये क्यों किया गया? क्या वो खौफज़दा थे कि यूनियंस एक पॉलिटिकल एजेंडा के साथ उनके मुखालफत? देखिए, जितनी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी मेरी नजर में वो इसेंशियली वर्किंग क्लास के खिलाफ लगाई गई कि मजदूरों की तहरीक नहीं होनी चाहिए। कोल्ड वॉर में हम फ्रंट लाइन स्टेट बना दिए गए। उसमें एक जो उल्लू के पठों की वो ये थी कि ऑर्गेनाइज ना होने दिया जाए वर्कर को, क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ये कम्युनिस्टों के हाथ लग जाएंगे। ज़ियाउल हक मर गया 88 में, आज है 2018। उसके बाद 30 साल में क्या मौत पड़ गई? उसके बाद मेरे भाई हालात उतने ही बदतर हैं। उसके बाद उसकी औलाद ने हुकूमत की है। चले ठीक, वो किसी भी नाम से हो, इसलिए मैं आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? मेरी बन्नी गुजारिश सुनिए, हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई जो बनने की जरूरत थी। हमने उसको मान लिया जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। हमारी भी जिम्मेदारी, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो पॉलिसीज बनी हैं और आज आपको फिर उसका सामना करना पड़ेगा। जियाउल हक ने मरने से पहले IMF के पास जाने का फैसला किया था। उसके बाद जो हुकूमत बनी जिसके अंदर कोई वजीर आजम नहीं था, अगर आपको याद हो, मिर्जा असलम बेग साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और गुलाम इसाक खान सदर बने। उस केयर टेकर गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बगैर प्राइम मिनिस्टर के कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। उस गवर्नमेंट ने जाकर IMF के साथ मुआहदा किया जो आज तक चल रहा है। नवंबर 1988 में वो मुआहदा हुआ, इलेक्शन से 3 दिन पहले, जिसका कोई इख्तियार उस हुकूमत को नहीं था। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं होता। वो मुआहदा हुआ जो आज तक चल रहा है, और अभी ये हुकूमत जो आई है, असद उमर साहब बार बार हमें बता रहे हैं कि वो IMF के कुचला जाना उससे मशरूत है। उसकी जो 3 बेसिक कंडीशन। थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, न्यूज अपडेट्स का वक्त हुआ, फिर वापस इसी मौजू पर आएंगे कि ये जो बल्दिया का केस जो है ये कैसे आप लोगों ने उठाया। एक वक्फे के बाद वापस आ जी वेलकम बैक। हम बात करें बल्दिया फैक्ट्री फायर की, जो उसके आज 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। सईदा बीबी, जैसे बात हो रही है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ना हुकूमत के कान पर जूं रेंगती है ना अदलिया के, तो आपके लिए ज़ाती तौर पर कितना मुश्किल हुआ कि इस केस को आप कहीं पर किसी फोरम पर लेकर के जाएं? क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कोई ऐसा फोरम बचा नहीं है कि जहां लेके जाएं हम। तो आप कैसे, आपके साथ तो जाहिर इतना बड़ा सानिया भी हो गया कि आपके साहबजादे की जान भी गई। मुश्किल बहुत हुई और तकरीबन 1.5 साल काफ़ी मुश्किलात का सामना होना पड़ा, क्योंकि ये हादसा होने के बाद 1.5 साल हमने कोई अपनी एसोसिएशन किसी ऐसे शख्स के साथ हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हम DC ऑफिस अगर कोई काम से हमें बुलाया गया वहाँ ज़रूरी है जाना, तो हम वहाँ बैठे रहते जाकर। वो
بیٹھے رہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. وہ سائٹ ایریا پولیس نے ہمیں بلایا جو آپ لوگوں کی ویریفائی لینی ہے، تو وہاں بیٹھے میں رات 12 بجے تک، شام 5 بجے سے، یعنی کوئی سنائی نہیں تھی اس طرح سے. تو بہت مشکل ہوئی یہ کیس. 1.5 سال کے بعد اتفاق سے میں نے بہت بار یہ باتیں یہ بول چکے ہیں، یہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن، ہم اتفاق سے سیوک سینٹر آئے اور مشرق پلازا میں ان کی آفس تھی. تو اس پلازا میں یعنی کہ کوئی کام سے ہم آتے تھے وہاں، اور پھر اس کے بعد اچانک ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اور پھر ان کے آفس میں گئے، بیٹھے اور پھر ان سے باتیں کی اور اپنی مشکلات. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے ساتھ کتنے لاحقین ہیں اور آپ کس ایریا میں رہتی ہیں اور آپ کے ایریا میں کتنے بچے شہید ہوئے. تو سارا کچھ بتانے کے بعد انہوں نے یعنی کہ یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا ایسوسیشن بنائیں، تنظیم بنا لیں، تو یہ بنانے سے اچھا ہوگا. تو پھر یہ بنوایا، بندے سے رابطہ کیا، اپنی میٹنگ کی ثانیہ کے شہیدوں کے خاندان کو، لاحقین کو لے کر، اور پھر اس کے بعد یہ ایسوسیشن بنانے کے بعد ہم آگے بڑھنے لگے. پہلے تو ہم نے آگے آپ بتائیں. اور یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کون تھے وہ لوگ اور ادارے جنہوں نے مدد کی اور کون تھے جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے اس کو ایسا سمجھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. ANP بھی حکومت میں تھی، MQM بھی حکومت میں تھی، پیپلز پارٹی بھی حکومت میں تھی، اور نواز شریف صاحب کے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور مالکان بھی تھے. وہ سارا ایک اس میں ہوا یہ کہ اس ایشو کے اوپر تمام تنظیمیں جو مزدور جتنی بھی تھی بہت کمزور، انہوں نے ایک قسم سے مل کے جدوجہد کا آغاز کیا. پائلر بھی تھے، یہ وکٹمز تھے، ہماری فیڈریشن تھی، اور عام لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور ہم نے اس کے اوپر بات کا آغاز کیا. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونیک ایکسپیرینس اس طریقے سے ہے کہ اس سارے جرم کے ڈانڈے جو ہیں پاکستان میں بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں. تو اسی نقطہ نظر سے انٹرنیشنل جو لیبر موومنٹ ہے، لیبر رائٹس کی تنظیمیں ہیں، کنزیومر کی تنظیمیں ہیں، یورپین انٹلیکچوئل سے وہ بھی ساتھ جڑ گئے. اور اس کے نتیجے میں ایک موومنٹ ایسی ڈیولپ ہوئی جو ایک براڈر اس کا کنٹیکسٹ تھا. براڈر کنٹیکسٹ یہ تھا کہ کنزیومنگ سوسائٹی جو ہے یورپ ہے اور ہم جو ہے پروڈیوسر ہیں، اور جن جگہوں پہ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں. انہوں نے اپنے کنزیومر میں یہ بات کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پائلر کے ساتھ پھر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا اسی پریشر کے نتیجے میں، اور اس کے بعد وہ یہ آگے بڑھا اور پھر 2016 کے اندر پھر ایک ایگریمنٹ ہوا. اور پاکستان کے اندر ہم نے جو موومنٹ کی اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے صحافیوں کے ایک سیکشن نے اس کو بہت سیریسلی لیا. اس میں جو کچھ لکھا، خصوصی طور پہ مجھے کہنے میں یہ حرج نہیں ہے کہ انگلش اخبارات نے جس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بین الاقوامی ایشو بنا اور پاکستان کی گورنمنٹ پہ پریشر آیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ورکرز کو EOBI کے ساتھ رجسٹرڈ کیا گیا، مرنے کے بعد سیسی سے رجسٹرڈ کیا گیا، ان کو ڈیتھ گرانٹ ملی، ان کو پرائم منسٹر نے بھی پیسے دیے، ان کو چیف منسٹر نے بھی دیے، مالکان کے بھی حلق سے نکالے گئے پیسے. تو ہر ورکر کو تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو ہے ہر ورکر کو ملا. اور اب جو ہے 50 کروڑ روپیہ جو ہے فار لائف ٹائم جو ہے 12 سے 15 ہزار روپیہ ہر ورکر کو پوری لائف کے لیے ملے گا. اور اس میں ایک سبق یہ آیا کہ آپ جتنے بھی کمزور ہیں لیکن اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ جدوجہد کریں گے تو پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر بھی آپ کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے اس لیے کہ مالکان ابھی بھی باہر ہیں اور مالکان نے کیس کیا ہے کہ جی اس کے کلپریٹس کو پکڑا جائے. مطلب یہاں عدالتیں اور بہت سارے معاملات پہ بات کرتی ہیں لیکن یہ 260 لوگ شہید ہوئے ہیں،
3 GITs بنی ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے کوئی عدالت جو ہے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے ایک جدوجہد کے اندر ہیں. اچھا, آپ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف تنظیمیں اکٹھی ہوئی اور ایک آواز اٹھائی گئی. 6 سال ہو گئے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی تھی, ایک جیسے آپ نے کہا ہزاروں اس طرح کی ہے. جہاں تک سیفٹی, لیبر لاز, فائر ایگزٹس, اس طرح کی باتیں ہیں تاکہ ایک بار پھر ہم اس طرح کے ثانیے کو نہ دیکھیں, کس حد تک اس پر کام؟ ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ سندھ میں اوش کے اوپر آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی پہ لا بنا ہے. میں کرامت صاحب سندھ حکومت میں اور کچھ 8-10 لوگ تھے, ہم نے مل کے اس کے اوپر اسٹریس کیا, اور یہ پورے پاکستان میں صرف سندھ ایسا علاقہ صوبہ ہے جہاں پہ آکوپیشنل ہیلتھ اور سیفٹی پہ لا بنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. دوسرا, 11 سپٹمبر کو سرکاری طور پہ انہوں نے ہیلتھ اور سیفٹی کا ڈے قرار دیا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے, اس لیے کہ جیسے کرامت صاحب نے کہا کہ یہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم جو ہے اتنا کمزور ہے اور اتنا کرپٹ ہے کہ وہ آپ نے قانون بہت اچھا کتاب میں بنا لیا, اس کو آپ فیکٹری کے اندر امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتے. کر کیوں نہیں سکتے؟ ایک تو طاقت ہے, اور دوسرا بدقسمتی سے ایسے اداروں کے لوگ آ کے ریٹائر ہونے کے بعد وہاں پہ آ کے آفیسر بن گئے جن سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, اور اس خوف کی بنیاد کے اوپر ایون لیبر ڈائریکٹر, لیبر کے نمائندے بھی اندر نہیں جا سکتے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ تو اس کا اس سے لنک ہے اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک کوانٹیٹیٹو تبدیلی جس کو مقداری تبدیلی ہے یہ محسوس نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کے اندر مقداری تبدیلیاں ہو رہی ہیں. وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا مال جو ہے اب یورپین مارکیٹس میں جا رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوال موجود ہیں. یہ جو ذرا نے پہلے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ کیونکہ آپ نے ڈینٹ تو ڈالا, تھوڑا سا مجبور بھی کر دیا, شروع میں جو آپ کو مشکلات بھی تو ہوئی نا, اداروں کی طرف سے ریزسٹنس بھی تو آئی ہوگی کہ بھائی تم کون ہو, کہاں سے آ گئے, کیا؟ بالکل, وہ تو اب بھی ہے, اب بھی ہے. مطلب بہت سارے ایسے ہیں کہ میں ٹی وی پہ وہ بات نہیں کر سکتا کہ تو یہاں تو کر سکتے, یہاں پہ اگر آپ کہیں گے تو میں کر لوں گا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ پروگرام جو ہے یہ جاری رہے. چلے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس میں محکمہ زراعت کی طرف سے بھی دباؤ ہے. جی بالکل بالکل دباؤ مجھ پہ ہوا, اور یہ میں نے اگر میں اپنے رینک اینڈ فائل کو بتا دوں تو وہ بھی خوفزدہ ہو کے کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں وہ ملک دشمن ہے. ہاں, میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں, صنعتی ترقی نہیں چاہتے یہ, تو آپ تقریب کار ہیں, لہٰذا آپ سے اسی طرح سے نمٹا جائے گا. مجھ سے یہ کہا گیا, ہم جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ یہ جو ہے آپ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ہمارے کمپیٹیٹر ہیں, آپ یہ جب آپ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اس لیے جو ہے یہاں صنعتی اس کے اندر ترقی کے راستے میں آپ رکاوٹ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی منیمم ویج, میں منیمم ویج بورڈ کا ممبر ہوں, جو امپلائر ہیں وہ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں 15,000 روپیہ ان اسکلڈ ورکر کو ملنا چاہیے. پاکستان میں 95% فیکٹریز ہیں منیمم ویج وہ نہیں دیتی. 8 گھنٹے کام ہے, نہیں ہوتا 12 سے 14 گھنٹے کام لیتے ہیں. تو ہم یہ جب سوال اٹھاتے ہیں تو وہ یہ سوال ہمارا جواب دینے کی بجائے پھر وہ اس طرح کے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں جس سے پھر لوگ خوفزدہ. اچھا, آپ کو رشوت وغیرہ کی بھی تو آفر ہوئی؟ بہت, میرا خیال ہے ایک بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان میں, لوکل برانڈ ہے, ان میں 6,000 ورکر ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ موجود ہے. وہ انہوں نے میرے پاس آئے, میرے آفس میں آ کے مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ مہینے کا دیتے ہیں, آپ اس سے وڈرا کریں. آپ وڈرا نہیں بھی کریں گے تو ہم تب بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے موومنٹ کو. اور انہوں نے واقعی موومنٹ ختم کر دی. وہ برانڈ میں جو موجود ہے, ورکر کو منیمم ویج نہیں دیتے تھے, کڑوا پانی پلاتے ہیں, ابھی بھی یہ صورتحال ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر وہ برانڈ پاکستان کا سب سے پاپولر ترین ہے. بالکل, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید آپ سے بات کریں گے.
سانحہ بلدیہ فیکٹری کی 6ٹھی برسی پہ یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ کرامت صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کلیکٹیو جدوجہد سے، جس میں ILO، جرمن کمپنیز، پریس جو آپ نے گنوایا سب شامل ہیں، اس کی وجہ سے ایک کمپنسیشن کا سیٹلمنٹ ہو گیا اور جس کی آپ نے تفصیلات بتا دی۔ یہ ماڈل جو ہے کتنا یونیک ہے مزدور تحریک کے حوالے سے، اور اس سے آئندہ کیا کیا راہیں کھل سکتی ہیں اگر اس طرح کے حادثات ہو جائیں، اس طرح مزدور جو ہیں بے یار و مددگار ہو جائیں، تو کیا یہ فیصلہ ایک نظیر، ایک ماڈل کا کام کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ اس سے پہلے میں جو شروع میں آپ لوگوں نے بات کی تھی، تو میں بھی اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا ہے اور جو اس فیملی کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اپنی تمام ہمدردیاں ان کے لیے آپ کے ذریعے کنوے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند ہو جانی چاہیے۔ آپ کا جو سوال ہے، تو یہ پہلی بار ہوا ہے ILO کا کنونشن 121 جو ہے انجری ڈیتھ ایٹ ورک پلیس کا، اس میں اس سے پہلے کبھی ILO کی طرف سے کوئی ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ جب یہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہوا تھا دسمبر 2012 میں، اس کے جیسے آپ نے کہا کہ 2 حصے تھے، ایک امیڈیٹ ریلیف کا تھا جو $1 ملین کا تھا، وہ ہو گیا، تو اس کے بعد وہ تھوڑا اس سے بیک ٹریک کرنے لگے، تو پھر ہم نے ILO کو اس میں انوالو۔ جی وہ تو ہو گیا نا، تو یہ پہلی بار ہوا، یہ ایک پریسیڈنس بن گئی ہے کہ کنونشن 121 کے تحت خدا نہ کرے کہ کسی بھی جگہ ایسا حادثہ ہو، لیکن اگر ایسا حادثہ ہو گیا تو وہاں لوگ امیڈیٹلی ILO سے اپروچ کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی جو ہے ایڈجوڈیکیشن فیسیلیٹیشن وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی بار ہوا ہے دنیا میں، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ آئندہ کہیں بھی ورکرز ہیں جو یہ گارمنٹ ماڈل بن گیا، یہ استعمال یہ ایک پریسیڈنس ہے۔ ایک اور بھی بات ہے کہ آپ اس اطالوی کمپنی کے اگینسٹ بھی جا رہے ہیں جس نے آڈٹ کر کے آڈٹ سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا، رینا نام ہے اس کا، جس نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا کہ یہ سیفٹی کا اس علی انٹرپرائزز کو۔ اچھا، اس فیکٹری کا جس کا وجود ہی نہیں، بلکہ اس سوال کو یوں لے لیں کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بین الاقوامی سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں کہ کتنا جینوئن ریکٹ ہے اور کتنا جو ہے 2 نمبر ریکٹ۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ہمارا جو کمپلسری مانیٹرنگ انسپیکشن سسٹم تھا اس کو ہم نے برباد کیا، تو یہ نئی چیز ایجاد ہوئی جو SA 8000 SA 14000 سرٹیفیکیشن تھی پرائیویٹ آڈیٹنگ، اور آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ایک فراڈ تھا کہ ایکچوئل انسپیکشن نہیں ہونا ہے۔ ایک انسپیکشن فرم ہے، ایک SAI بنی، سوشل اکاؤنٹیبلٹی انٹرنیشنل، جو UN کے ساتھ لنک تھی، انہوں نے آگے اس کو سب کانٹریکٹ کرنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ کی سطح پر ایک فنڈ بنا جو کامرس منسٹری کے تحت ہے، جو ایکسپورٹ کرنے والی فرمز ہیں وہ 2% اپنے پروفٹس کا اس فنڈ میں ڈالتی ہیں۔ وہ جو فنڈ ہے وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہلاتی ہے، اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ جو انسپیکشن شروع ہوئیں یہ SAI والی، اس کی پیمنٹ انڈیویجول فیکٹری نہیں کرتی تھی، وہ اس ٹریڈ ڈیولپمنٹ فنڈ سے ہوتا۔ اچھا، وہ فنڈ پیمنٹ اس وقت کرتا تھا جب ایک پازیٹیو رپورٹ جاری ہوتی تھی، تو جو بھی لوگ اس میں انوالو ہوئے، جیسے رینا تھی، SAI نے رینا کو سب کانٹریکٹر بنایا، رینا نے یہاں کے 1-2 بندوں کی فرم تھی جو کراچی میں بیس تھی، اس کو کیا، اور جب ہم نے کورٹ میں کیس کیا تو ان دونوں نے یہ مانا کہ نہ رینا والے کبھی آئے تھے اس فیکٹری کو انسپیکٹ کرنے، نہ
یہ جو پاکستانی بندے تھے، اور انہوں نے رپورٹ جاری کی، اس لیے کہ رپورٹ جاری نہیں کرتے تو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو پیمنٹ نہیں کرتی، تو کسی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا کہ وہ ایڈورس رپورٹ دے یا سوال اٹھائے۔ تو یہ سسٹم جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی لاہور میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں کے ساتھ، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائیو یہ آپ نے کیسا سسٹم بنایا؟ انہوں نے کہا اس وقت ہم نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا۔ تو وہ جو انسپیکشن، ریئل کانکریٹ انسپیکشن ہونا تھا، اس کا متبادل جو تھا وہ یہ فراڈ تھا۔ شاباش۔ اب رینا کے خلاف اٹلی میں کیس داخل ہو گیا، ہمارے دوستوں نے کیا ہے۔ ٹھیک، رینا سے جب یہ ان کا یہ سارا آیا فراڈ سامنے، تو ایس اے آئی نے ان کی جو سب کانٹریکٹنگ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا کہ ابھی وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اس فراڈ کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ تو یہ جو سسٹم پورا بنا جس میں ہماری اسٹیٹ کمپلیسٹ ہے، کہ آپ نے یہ کیا سسٹم بنایا کہ جی آپ سرٹیفکیٹ جاری کریں ہم آپ کو پیسے دیں؟ تو لوکلی اگر سسٹم یہ جاری کریں گے لیبر انسپیکٹر وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں ہے، دیکھیے بات سنیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ لیبر انسپیکشن کا سسٹم 1934 کے فیکٹریز ایکٹ کے تحت شروع ہوا۔ سنیے، وہ فنکشن کرتا تھا، ایفیکٹولی فنکشن کرتا تھا۔ میں آپ کو اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہماری ریاست نے وہ ساری پبلیکیشن بند کر دی ہیں جو ہمیں معلومات فراہم کرتی تھی۔ اس میں ایک پبلیکیشن ہوتی تھی 1934 کے فیکٹری ایکٹ کے کمپلائنس کی، ہر سال آتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، اس پہ کیا ایکشن لیا گیا۔ اسی طرح جو میجر لاس تھے نا، ان سب کی جو ہے ایک رپورٹ ہر پروونشل ڈپارٹمنٹ کو چھاپنی ہوتی تھی۔ ٹریڈ یونین کی ڈائریکٹری چھپتی تھی۔ 90 کے بعد وہ سب بند ہو گئی۔ کچھ ایسا ہے کہ اگر ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ تو میری گزارش یہ ہے، اور سب سے بڑی بات کیا تھی، اگر آپ پاکستان بننے 1947 سے 1958 تک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو انڈسٹریل ایکسیڈنٹ منیمم نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں ٹریڈ یونین کا جو اس وقت پرسنٹیج تھی آرگنائزڈ 25% ہماری تھی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کی دیکھیں، آپ دونوں کی تو ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے۔ میں صرف سعیدہ خاتون سے کہوں گا، ظاہر ہے آپ پچھلی دفعہ بھی آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے گھر میں چولہا نہیں جلایا اپنے بیٹے کے لیے اور سارا، تو آپ اب کچھ حد تک جیسے آدھا انصاف ملا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ شاید کبھی عدالت سے بھی کچھ انصاف ملے، تو آپ بھی ان ساتھیوں کے ساتھ اس جد و جہد کا حصہ رہنا چاہتی ہیں؟ بالکل بالکل۔ 1.5 سال جو ہم نے دیکھا مزدور شہیدوں کے لواحقینوں کے ساتھ جو ہوا، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے تو 11 ستمبر 2012 میں حادثہ دیکھا علی انٹرپرائز کی، آگ سولے، اور تقریباً 3 دن تک یہ جلتی رہی، اور ہمارے ایریا تقریباً اورنگی ٹاؤن میں 112 بچے شہید ہوئے تھے، ہر گھروں پہ ڈیڈ باڈی تھی۔ تو یہ سب حال دیکھنے کے بعد، 1.5 سال تکلیف اٹھانے کے بعد، میں نے یہی طے کیا تھا، عہد کیا تھا کہ کچھ کرنا ہے اس مزدور کے لیے، کیونکہ ہمارے بچے تو چلے گئے ہیں اور کسی کے بچے نہ جائیں، کوئی فیکٹری میں اس طرح کا علی انٹرپرائز کوئی اور فیکٹری نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ 6 سال سے ہم روڈوں پہ بھی آتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، اور ڈیمو ریلیاں، یہ سب بھی سیفٹی کا سب سے پہلے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ چلیے، اللہ آپ لوگوں کو اسٹرگل میں کامیاب کرے، اور ظاہر ہے جو آپ لوگوں نے کہا فی الحال اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔ جب مایوس ہو کر گھر پہ آتے ہیں جہاں